اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خیر و عافیت و صحت و سلامتی اور تندرستی کے ساتھ آپ کا سفر اس منزل مقصود کی طرف آگے بڑھ رہا ہوگا کہ جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عزیزان گرامی، شرح و ترجمہ دعائے کمیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا تیسرا سیشن ہے اور ہمارا گفتگو کا دورانیہ 45 منٹ سے 1 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم گفتگو میں وارد ہوں، ایک آپ کے سامنے مسئلہ جو کہ بہت سیریس مسئلہ ہے اس کو پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں اس میں کیا رزلٹ نکلتا ہے، آپ انصاف کریں، آپ اس مسئلے کا جواب دیں۔ عزیزان گرامی، گفتگو 2 قسم کی ہوتی ہے۔ سیریس گفتگو ہوتی ہے کہ جو سنگین گفتگو ہوتی ہے، گہری گفتگو ہوتی ہے اور اس میں کافی ذہن لڑانا پڑتا ہے، اور ایک سبک گفتگو ہوتی ہے جس میں مختلف جوکس بیان کیے جاتے ہیں، ہنسی مذاق کی گفتگو ہوتی ہے، سطحی باتیں ہوتی ہیں، خواب و خیال بیان کیے جاتے ہیں اس کے اندر، یہاں وہاں کی باتیں بیان کی جاتی ہے۔ تو 2 قسم کی گفتگو ہوتی ہے، سنگین گفتگو اور سبک گفتگو۔ عزیزان گرامی، سنگین گفتگو میں کہا جاتا ہے کہ دورانیہ کم رکھنا چاہیے تاکہ جو سامع ہے وہ بور نہ ہو جائے اور اس کا انٹرسٹ ختم نہ ہو جائے، اور سبک گفتگو کو کہا جاتا ہے کہ وہ آپ زیادہ دیر تک کنٹینیو کریں تو اس میں کوئی پرابلم پیش نہیں آتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ انصاف کریں کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آڈیو کی دورانیے کو کم کریں کیونکہ یہ گفتگو کافی سنگین گفتگو ہے، کافی میچور گفتگو ہے، گہری گفتگو ہے، اور لوگوں کا حوصلہ اس پہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اس گفتگو کو 1 گھنٹہ 45 منٹ تک سن سکے، اور ریزننگ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ دی جاتی کہ یہ گہری گفتگو ہے، سنگین گفتگو ہے۔ تو اس بنا پر، اس بیسس پر ہم سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو بھی بات کو آگے پہنچاتے ہیں، جس بات کو معاشرے کو سننا ضروری ہے ان باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں، جو لوگ دین کی باتیں، نورانی باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں، میں تو صرف ایک ذمہ داری نبھا رہا ہوں، لیکن جو دوسرے علماء ہیں ان سے پہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس بنائیں۔ یہ دوران، یہ زمانہ چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس کا ہے، یہاں پر آپ 15 منٹ میں اپنی بات کو بس پیش کر دیں، خلاصے کے طور پر بس ایک بلٹ ہمیں بتا دیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ بلکہ آپ ایسے کریں کہ آپ چھوٹی چھوٹی ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا دیں، آپ ٹک ٹاک پر آ جائیں اور تمام وہ گفتگویں جو آپ ہمیں گھنٹوں گھنٹوں میں بتاتے ہیں وہ آپ چھوٹی چھوٹی کلپس میں بتا دیں۔ عزیزان گرامی، کیا یہ ریزننگ درست ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ اب دیکھیں میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ہم سالوں سال زندگی کے اسکول، کالجز اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ سیریس مواد پڑھایا جاتا ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی سبکی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ ہم روزانہ گھنٹوں گھنٹوں اسکول، کالجز اور یونیورسٹی میں بیٹھ کے لیکچر سنتے ہیں جو کہ بڑے ڈرائی ٹاپک پہ ہوتے ہیں اور اس میں ہماری توجہ بھی پوری ہوتی ہے۔ حتیٰ اگر ہمیں وہ گفتگو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تب بھی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس گفتگو میں حاضر رہیں۔ حتیٰ اگر اس گفتگو کے انجام کا ہمیں نہ پتا ہو کہ یہ ہمیں کام کہاں پر آئے گی تب بھی ہم اسکول، کالجز اور یونیورسٹی میں گھنٹوں گھنٹوں سنتے ہیں، اور ہماری ہرگز جرات نہیں ہوتی کہ پروفیسر سے اور ٹیچر سے ہم یہ کہیں کہ دیکھیں آپ اپنے گفتگو کا دورانیہ کم کر دیں، بلکہ آپ بس ایک بلٹ میں ہمیں بتا دیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ نہ ہماری جرات ہوتی ہے اس بات کی، اور نہ کبھی وہ ہماری بات کو سنیں گے۔ کبھی ہماری جرات نہیں ہوگی ہم ٹیچر سے کہیں، یونیورسٹی کے پروفیسر سے کہیں کہ بھائی آپ ٹک ٹاک کی ویڈیوز ہمیں سینڈ کر دیں۔ کسی یونیورسٹی کا آپ نے سنا ہے کہ وہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز پر اپنے مٹیریل کو بیان کر رہے ہو، چھوٹی چھوٹی 10-10 منٹ کی ویڈیوز میں اپنی باتوں کو بیان کر رہے ہو؟ عزیزان گرامی، وہاں پر ہم ہرگز اس بات کا تصور بھی نہیں کرتے۔ ان چیزوں کو باوجود اس کے کہ گہری گفتگو ہے، یعنی جو بہانہ دیا جاتا ہے عالمانہ گفتگو کی ڈیوریشن کو کم کروانے کے لیے، وہ کہا جاتا ہے کہ سنگین گفتگو ہے۔ وہاں پر جو سنگین گفتگو ہوتی ہے وہ سالوں سال کنٹینیو ہوتی ہے، روزانہ بیٹھتے ہیں، ایک نہیں 3 لیکچر سنتے ہیں، پورے 45 منٹ تک سنتے رہتے ہیں، اور ہمیں ہرگز خستگی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب آپ بتائیں۔ کیوں ہمیں اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی میں یہ پرابلم پیش نہیں آتی کہ وہ دورانیہ بہت لمبا، ہم تھک جاتے ہیں؟ کیوں جیسے ہی دین کی بات آتی ہے، کیوں جیسے ہی نورانی گفتگو کی بات آتی ہے، قرآن مجید کی تفسیر کی بات آتی ہے، دعاؤں کی بات آتی ہے، تو وہاں پر ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ بہت طولانی ٹاپک ہے، ڈرائی ٹاپک ہے، سنگین گفتگو ہے، اس کو تھوڑا
شارٹ کر دیں، بلکہ اتنا شارٹ کر دیں کہ بس 2 سیکنڈ میں آپ بتا دیں کہ کیا بات بتانی ہے. جوان نسلوں کو ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ یہ بات سنیں، تو یہ جوان نسل پھر اسکول کالج یونیورسٹی میں کیسے گھنٹے گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا کہ ابھی پرابلم ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب جو باتوں کو پیش کرنے والے ہوتے ہیں، جو رسپانسبل ہوتے ہیں ایک سوسائٹی میں، اس سوسائٹی کو وہ باتوں کو بتانے کے لیے کہ جو ان کو سننے کی ضرورت ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو آڈینس نہیں ملتی، جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کی گفتگو میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، تو وہ بیک فٹ پر آ جاتے ہیں. آہستہ آہستہ اپنے گفتگو کے دورانیے کو کم کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کے اندر شوخی اور مزاح اور مختلف سبک باتیں، خواب و خیال، ان چیزوں کو ایڈ کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ ایک عالم کی بجائے ایک پرفارمر بن جاتے ہیں، اور پھر وہ پبلک کی ڈیمانڈ کے اوپر ان باتوں کو جو پبلک سننا چاہتی ہے پرفارم کرتے ہیں، اور وہاں سے واہ واہ اور شاباشی اور یہ سب ان کو نصیب ہوتا ہے. اور لہٰذا معاشرے میں وہ طبقہ جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ معاشرے کو وہ باتیں بتائے جن باتوں کو معاشرے کو سننا ضروری ہے، اور اکثر یہ وہی باتیں ہوتی جو معاشرہ جس سے فراری ہوتا ہے اور لوگوں کو وہ سننا پسند نہیں ہوتی، لیکن اس بات کو کسی نہ کسی کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، یہ قربانی دینی ہوتی کہ وہ بغیر آڈینس کے گفتگو کرے. تمام انبیاء کا اکثر و بیشتر یہی حال تھا کہ ان کی باتیں گہرائی والی ترین باتیں تھیں، منافع سے بھرپور باتیں تھیں، لیکن ان کی آڈینس کم ہوتی تھی. تو انہوں نے تو کبھی اپنے مشن سے پیر پیچھے نہیں رکھا، انہوں نے تو کبھی بھی اپنی باتوں میں ان چیزوں کی ملاوٹ نہیں کی جس سے آڈینس زیادہ ہونا شروع ہو جائے. ایسا نہیں گرامی، کیوں ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو رسپانسبل ہے اس بات کے لیے کہ معاشرے کو وہ باتیں بتائے جن باتوں کی ان کو ضرورت ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور وہ اس ایسے لیول پر آ جاتا ہے کہ اپنی باتوں کو اس حساب سے بیان کرے جس حساب سے معاشرے کو پسند ہو. اور پھر معاشرے سے بھی یہ سوال ہے کہ یہ کیوں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہمارے، کیوں یہ کرائیٹیریا ہمارے دو ہو جاتے ہیں. جب ہم کالج، اسکول اور یونیورسٹی میں گھنٹوں گھنٹوں لیکچر سنتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، جتنی بھی وہ گفتگو سنگین ہو، اگر سمجھ میں بھی حتیٰ نہ ہے، حتیٰ اگر اس کا ہمیں فائدہ بھی نہ پتا ہو، ہم خوشی سے سنتے ہیں. جہاں دین کی گفتگو، جہاں اللہ اور رسول کی بات شروع ہوتی ہے، وہاں ہمیں اپنے ٹائم کی ارزش کا یاد آ جاتا ہے. بس عزیزان گرامی، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ سنگین گفتگو اگر ہے، بورنگ اگر گفتگو ہے، جذاب گفتگو نہیں ہے، تو اس کے دورانی کو کم کر دے. دیکھیں اس گفتگو کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں. شرح و ترجمہ دعائے کمیل کی ہمیں ضرورت زندگی میں ہے یا نہیں. اگر ہے تو گفتگو کا دورانیہ 1 گھنٹہ ہو یا 1.5 گھنٹہ ہو، جیسے اسکول کالج یونیورسٹی میں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، اس طریقے سے یہاں پر بھی بیٹھیں اور سنیں. تو یہ پاپولسٹک بیہیویئر جو ہے نا، وہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے سوسائٹی میں، کہ جس کی وجہ سے ہم ان باتوں سے محروم رہ جاتے ہیں جن کی ہمیں سننے کی ضرورت ہے، اگرچہ کہ وہ ہمیں پسند نہ ہے، اور ہم وہی باتیں سنتے رہتے ہیں جو ہمیں پسند ہے سننا، لیکن ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بہرحال امید ہے کہ جو بات ہے وہ آپ کی خدمت میں وضاحت کے ساتھ ڈیلیور ہو گئی ہو اور اس میں کوئی غلط فہمی نہ ہو. شرح و ترجمہ دعائے کمیل کے سلسلے میں ہم نے ان جملات کو پڑھ لیا جس میں ہم پروردگار متعال کو 10 واسطے دیتے ہیں اور پروردگار متعال سے سوال کرتے ہیں. ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی، اور اسی طرح پروردگار متعال کے بارگاہ میں کئی واسطے ہم پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ جس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا طلب کریں. دعا کی جملات یہ ہیں عزیزان گرامی کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تہتک العصام. پروردگارہ، یہ پہلی دعا ہے، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. اللہم اغفر، پروردگارہ یا اللہ، اغفر معاف کر دے، الذنوب التی، ان گناہوں کو کہ جن کی صفت کیا ہے کہ وہ تحتک العصام ہے، یعنی وہ عصمت کے پردے کو چیرنے والے. ایسا گرامی، عصمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے محفوظ رہے، انسان کسی چیز سے بچا ہوا رہے. اور جب یہ دین کے کانٹیکس میں بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی فکر حتیٰ گناہوں کی طرف نہ جائے، انسان کا تمام وجود گناہوں سے بچ کے رہے. اور یہ عصمت صرف معصومین علیہ السلام کو نہیں حاصل ہوتی، انبیاء علیہ السلام کو صرف حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ عصمت ہمیں بھی حاصل ہوتی. سوال، مگر ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی عصمت اور ہماری عصمت ایک ہی ہو؟ بالکل درست سوال ہے. عصمت
سب کو حاصل ہوتی ہے، لیکن عصمت کے مراحل میں فرق ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کو جو عصمت حاصل ہوتی ہے وہ مطلق عصمت ہے، وہ ایک کامل عصمت ہے، جس کے باعث ان کا وجود تمام برائیوں اور تمام آلائشوں اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ہمیں جو عصمت حاصل ہوتی ہے وہ ایک نسبی عصمت ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کتنی دفعہ ہمیں خیال آیا کہ ہم کسی کا مرڈر کر دیں؟ یہ سوال ہے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اور جدی طریقے سے، یہ نہیں کہ غصے میں ہم نے سوچا ہو کہ یا کسی سے کہہ دیا ہو کہ یار میں تمہیں مار دوں گا، نہیں، اس طریقے سے نہیں، جدی طور پر، سیریس طور پر ہم نے کبھی منصوبہ بنایا ہو کسی کو قتل کرنے کا۔ میں مطمئن ہوں کہ اس کا جواب سب دیں گے کہ ایسا خیال کبھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس گناہ کے نسبت معصوم ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے اس سے زیادہ مجھے برائیاں نہیں گنوانی، لیکن آپ خود ایویلویٹ کریں کہ کون سی ایسی برائیاں ہیں کہ جن کے سمت ہمارا کبھی ذہن بھی نہیں جاتا، ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ایسی برائی انجام دے سکیں، تو ان چیزوں کی نسبت ہماری عصمت قائم ہے۔ ایک شخص امام رضا علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ امام، میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ آپ لوگ کبھی گناہ انجام نہیں دیتے، آپ سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، آپ معصیت انجام نہیں دیتے، لیکن یہ بات میرے سوچ سے بالکل باہر ہے۔ اس بات کو میں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کیسے ممکن ہے کہ گناہ اور عصمت کا خیال تک آپ کے ذہن میں نہ آتا ہو، حتیٰ گناہ اور عصمت کے خیال سے بھی آپ معصوم ہو اور محفوظ ہو۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے گئے۔ پرانے زمانے میں عزیزان گرامی گھر میں جو واش روم ہوا کرتے تھے، اس میں سے جو نجاست ہوتی تھی اسے اکٹھا کر کے شہر کے ایک خاص کونے میں رکھا جاتا تھا، وہاں سے پھر خاص لوگ ہوتے تھے وہ اس کو اٹھا کر لیے جاتے تھے۔ امام نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ شہر کی اسی سمت آگے بڑھے۔ اب جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، وہاں سے ظاہر ہے جو بو آتی تھی وہ اس نے اذیت کرنا شروع کیا، اور جب وہاں پر پہنچ گئے اور وہ تمام گندگی اور غلاظت نظر آنے لگی تو امام نے اس شخص سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہم کہاں پر آئے؟ تو یہ شخص کافی رنجیدہ خاطر ہوا اور کہا امام یہ آپ کہاں پر مجھے لے آئے؟ تو بہت ہی غلیظ جگہ ہے، یہ تو بہت ہی بری جگہ ہے، یہاں پر تو بہت غلاظتیں پڑی ہوئی ہیں۔ امام نے کہا دیکھو میں تمہیں سمجھانے کے لیے ایک بات یہاں پر لایا ہوں، اور میرا کام ہے کہ میں اس بات کو تم کو سمجھا دوں پوری طریقے سے، تو تم مجھے بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا امام یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تمام غلاظتیں اکٹھا کر کر رکھی جاتی ہے۔ امام نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، کبھی تمہارے ذہن سے یہ فکر اور سوچ گزری کہ تم اس جگہ پر آؤ، اس جگہ کے اندر جا کے یہ غلاظتوں کو اٹھا کے اپنے سر و صورت پہ ملنے لگو؟ اس نے کہا امام آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ ممکن کیسا ہے کہ میں کبھی حتیٰ سوچوں کہ اس جگہ کے قریب سے گزروں، چرصد بین کے میں جاؤں اس کے اندر اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کام کو شروع کریں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کیونکہ اس کی برائی اور غلاظت تم پر آشکار اور واضح ہے، لہٰذا اس کے قریب سے گزرنے کی بھی سوچ تمہارے ذہن میں نہیں آتی۔ اگر گناہوں کے متعلق تمہارے ذہن میں اسی طریقے کی برائی موجود ہوتی، اگر تم گناہوں کو بھی اتنا ہی غلیظ اور برا اور گندا سمجھتے تو تمہارے ذہن میں گناہ کی طرف بھی جانے کی سوچ کبھی بھی نہیں آتی۔ ہمارے نزدیک معصیت اور گناہ اس سے بھی زیادہ غلیظ ہے جو تمہارے سامنے یہاں پر پڑا ہوا ہے، لہٰذا اس کی سوچ بھی ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آتی ہے۔ عزیزان گرامی یہ ہے عصمت۔ یہاں پر ہم پروردگار متعال سے طلب کر رہے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العصم، پروردگارا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جس کی وجہ سے ہمارے عصمت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، وہ گناہ کہ جن کے انجام دینے کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن چیزوں کی جانب ہم آج تک معصوم تھے، آج تک ہمارا خیال بھی ان چیزوں کی جانب نہیں جاتا تھا، تو کچھ سالوں میں اب ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچنے لگے اور مزید کچھ سالوں میں ہم ان چیزوں کو انجام دینے لگے۔ مثلا ایک بچہ ہے، وہ جھوٹ بولنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، اب آپ فرض کریں کہ وہ جب مکلف ہوتا ہے، جب اس کے اوپر نماز وغیرہ واجب ہو جاتی ہے اور جھوٹ بولنے کا جب اسے گناہ ملتا ہے، تب بھی وہ اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ میں جھوٹ ہرگز نہیں بولوں گا، اور اس کا ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا کہ وہ کبھی جھوٹ بولے، یعنی اسے اپنا آپ سے مقابلہ بھی نہیں کرنا پڑتا جھوٹ نہ بولنے کے لیے۔
اب وہ آہستہ آہستہ کچھ ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو جھوٹ بولنے سے اس کو عصمت حاصل تھی وہ عصمت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم پروردگار متعال سے عرض کر رہے ہیں، پروردگارہ تو ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کے انجام دینے کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ جو نسبی عصمت ہمارے اندر تھی، یہ جو تھوڑی بہت ہمارے اندر عصمت حاصل تھی چند گناہوں کے حوالے سے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بھی پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب ہم روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ ان برائیوں میں سے ایک برائی ہے کہ جس کی وجہ سے عصمت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ جب ہم جھوٹ بولنا اپنے لیے آسان بنا دیتے ہیں، جب ہم اس بات پر تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں، تو بہت سارے کام کے امکان جس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کاموں کو انجام دیں اور پھر اس کے بارے میں ہم سے سوال ہو تو اگر ہم سچ بتا دیں تو ذلیل ہو جائیں، رسوا ہو جائیں۔ لیکن جب ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، جھوٹ بولنے میں مسئلہ نہیں ہے، تو اب ہم تمام ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ جب کہیں پھنسنے کا موقع آتا ہے، جب کہیں پکڑ کا موقع آتا ہے تو ہم جھوٹ سے مدد لیتے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے وہ تمام دوسرے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں اور ان کا بھی دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہاں پر ہم پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی، پروردگارہ تو ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے، تحتک العصم، جو عصمت کے پردوں کو چاک کر دے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی ہم جو دوسری دعا طلب کرتے ہیں پروردگار متعال کی بارگاہ سے، وہ یہ ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم۔ عزیزان گرامی، جب ہم مختلف گناہوں کو انجام دیتے ہیں، جب ہم سے مختلف معصیتیں سرزد ہوتی ہیں تو اس کے نتائج ہوتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اس کے برے نتائج ہوتے ہیں جن کو پروردگار متعال نے روک لیا ہوتا ہے تاکہ ہم ان نتائج سے گرفتار نہ ہو جائیں اور مزید ہمارے لیے مشکلات کھڑی نہ ہو جائیں۔ ہم دعائے ابو حمزہ سمالی میں بھی پروردگار متعال سے عرض کرتے ہیں کہ الہی لا تؤدبنی بعقوبتک، پروردگارہ تو میری تعدیب اور میری اصلاح سزاؤں کے ساتھ اور عقوبات کے ساتھ نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ میری اصلاح کے لیے تو رحمت کی روش سے ہٹ کر عقوبت کی روش سے کام لے۔ یہاں پر بھی ہم پروردگار متعال سے عرض کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی، پروردگارہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کی وجہ سے ہماری جانب نقمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی ہمارے کاموں کے نتائج اور کانسیکوینسز ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم مزید اپنی مشکلات اور گرفتاریوں میں الجھ جاتے ہیں۔ خوب، اب عزیزان گرامی جس جملے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس کا شرح و ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس کے لیے کچھ مقدمات کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، نعمتیں تین طرح سے تبدیل ہو سکتی ہیں۔ نعمت کے تبدیل ہونے کا ایک انداز یہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار متعال نے ہمارے لیے نعمت نازل کرنی تھی لیکن وہ نعمت ہمارے لیے مصیبت اور بلا بن کے نازل ہوگی۔ مثال کے طور پر پروردگار متعال نے ہمیں مال و دولت سے نوازنا تھا کہ جس کے ذریعے ہماری تکمیل میں مزید سرعت آنی تھی، ہم مزید کمال کی طرف آگے بڑھ سکتے، اس مال و دولت کی وجہ سے ہماری مشکلات حل ہوتی اور ہم عبودیت کے مراحل میں مزید آگے بڑھتے، لیکن وہ مال و دولت ہمارے لیے مصیبت بن کے رہ گیا۔ اور آپ تصور کر سکتے ہیں، واضح ہے کہ مال و دولت کس طرح لوگوں پر مصیبت بن کے ٹوٹتا ہے۔ تو یہ پروردگار متعال کی نعمت تھی، تبدیل ہو گئی، اس کے نعمت کا عنصر تبدیل ہو گیا، اندر سے چیز وہی ہے لیکن وہ بلا بن کر ہمارے لیے رہ گئی، اس کا اثر بلا کا اثر ہے۔ یا کسی کی اولاد، پروردگار متعال نے اس کے یہاں اولاد اس لیے بھیجی تھی کہ اس کے گھر میں برکت ہو، اس کے گھر میں مزید فراوانی ہو، اور یہ اولاد اس کے لیے نعمت کا باعث تھی، لیکن اب یہ اولاد بلا کا باعث بن جاتی ہے، مصیبتوں کا باعث بن جاتی ہے۔ جو اولاد دل کے اندر سمائی ہوئی ہوتی ہے وہ کچھ عرصے بعد گردن کی وبال بن جاتی ہے اور وہ مصیبت بن کے رہ جاتی ہے۔ یہ ایک اور طریقہ ہے نعمت کے تبدیل ہونے کا۔ دوسرا عزیزان گرامی انداز نعمت کے تبدیل ہونے کا، تغیر النعم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دوسرا انداز نعمت کے تبدیل ہونے کا یہ ہے کہ نعمت وہی نعمت ہے، اس کے اندر کا عنصر تبدیل نہیں ہوا، لیکن ہمیں وہ نعمت برائی نظر آنے لگی، ہمیں وہ پروردگار متعال نے جو اچھائی دی تھی وہ ایک مصیبت نظر آنے لگی۔ مال و دولت ہمارے فلاح کے لیے تھا، مال و دولت ہمارے کام کے لیے تھا، لیکن ہمیں اس مال و دولت میں برائی نظر آنے لگ گئی۔ بیوی پروردگار متعال نے، زوجہ ہمیں نعمت کی صورت میں عطا کی تھی، لیکن اب اسی زوجہ سے ہمیں نفرت اور دشمنی پیدا ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پروردگار متعال کی نعمت کو
دوسری شکل میں دیکھ رہے ہیں. یعنی نعمت پروردگار متعال کے یہاں سے تبدیل نہیں ہوئی بلکہ ہماری نگاہ نعمت کے متعلق تبدیل ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں صاحب فرزند کیا، آہستہ آہستہ فرزند کے ساتھ دشمنی شروع ہو گئی. فرزند کا کیا قصور ہے؟ قصور فرزند کا نہیں ہے. فرزند وہی ہے، بیٹا وہی ہے، بیٹی وہی ہے جو باعث نعمت ہے، جو باعث شادابی ہے، لیکن ہماری نگاہ ان کے بارے میں تبدیل ہو گئی. اس سے پہلے ہم انہیں نعمت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اب آہستہ آہستہ ہم انہیں بلا اور مصیبت کی نگاہ سے اور دشمنی کی نگاہ سے دیکھنے لگے. تو یہ دوسرا انداز ہے عزیزان گرامی نعمتوں کی تبدیل ہونے کا. اور اگر ہم قرآن مجید کا بھی مطالعہ کریں تو سورہ بقرہ آیت نمبر 116 میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے نفرت کرتے ہو، کوئی چیز تمہیں بری لگتی ہو لیکن وہ چیز تمہارے لیے اچھی ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں بہت اچھی لگتی ہو، تمہیں بہت پسند ہو، لیکن وہی تمہارے لیے شر کا باعث ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہے جو جانتا ہے اور تمہیں علم نہیں ہے. تو عزیزان گرامی اگر ہم نعمتوں کے تبدیل ہو جانے کو اس زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے حوالے سے ہمیں ایک آیت بھی نظر آتی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ بہت سی دفعہ کوئی چیز تمہارے لیے بری ہوتی ہے لیکن وہ تمہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور بہت سی دفعہ کوئی چیز تمہیں بہت پسند آ رہی ہوتی لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پروردگار متعال نے ہمیں کوئی نعمت عطا کی ہو، وہ ہمارے لیے اچھی ہو، ہمارے کمال کے لیے وہ ضروری ہو، لیکن ہمیں اس سے نفرت ہو رہی ہو. بس یہ ایک اور زاویہ ہے اس بات کو دیکھنے کا کہ نعمت کیسے تبدیل ہو سکتی ہے. تیسرا زاویہ عزیزان گرامی کہ جس میں کوئی نعمت، کوئی اچھائی، کوئی بھلائی تبدیل ہو سکتی ہے ہمارے لیے اور وہ برائی اور مصیبت بن سکتی ہے، وہ یہ کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس کو تبدیل کر دیں. پروردگار متعال نے ہمیں صاحب فرزند بنایا تاکہ یہ ہمارے لیے نعمت کا باعث ہو اور ہم اس کا شکرانہ ادا کریں. ہم نے اپنے فرزند کی تربیت بری کر دی اور اس کو برا بنا دیا. اس نعمت کو ہم نے برائی اور مصیبت میں تبدیل کر دی. ہم نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جو تربیت فرزند میں ضروری ہے. ہم نے اس فرزند کو قرآن مجید سے آشنا کیا، نہ اہل بیت علیہ السلام کی باتوں سے آشنا کیا، یہاں وہاں کی باتوں سے اس کو آشنا کیا، یہاں وہاں کے ذرائع سے اس کو دین ہم نے سکھایا اور آشنا کیا تو کرکٹ پلیئرز کے ساتھ اور ٹی وی سٹارز کے ساتھ اور موویز سے اور بیٹ مین اور سپر مین سے ہم نے اس کو آشنا کروایا، اور اس کے بعد یہ نعمت الہی کو ہم نے ایک مصیبت میں تبدیل کر دیا. یا مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ازدواجی زندگی عنایت فرمائی ایک نعمت کی صورت میں. قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی آیات میں سے کیا ہے؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے لیے تمہارے ہی جنس میں سے ہم نے بیویاں بنائی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے ذریعے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے بیچ ہم نے مودت اور رحمت کا رشتہ قائم کرا. ہم نے تمہارے بیچ پیار اور محبت کا رشتہ قائم کیا. خوب یہ نعمت تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. ہمارے کاموں کے باعث، ہمارے کچھ اعمال کے باعث یہ رشتہ نفرت اور دشمنی کے رشتے میں تبدیل ہو گیا. کنجوسیوں کے باعث، ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنے کے باعث، دیکھا دیکھی کے باعث، حسد کے باعث، ہزاروں مشکلات کی وجہ سے جو ہم نے خود کیا، نعمت کو پروردگار متعال کی مصیبت اور رنجش اور بلا میں تبدیل کر دیا. بس ہم نے عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 3 جہت سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک نعمت مصیبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. پہلی جہت یہ کہ پروردگار متعال کی طرف سے ہی جو نعمت تھی وہ مصیبت اور بلا میں تبدیل ہو جائے. دوسری جہت یہ کہ وہ نعمت اپنی جگہ پر نعمت ہے، اس کی ذات تبدیل نہیں ہوئی لیکن ہمیں وہ بری دیکھنے لگی، اور اس کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں ایک آیت بھی پیش کی. اور تیسری جہت یہ کہ ہم خود اس نعمت کو برائی میں تبدیل کر دیں. ذرا گرامی اگرچہ کہ جو دوسری جہت ہے اس کے لیے قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے، لیکن جو پہلی اور آخری جہت ہے وہ بھی عقل سے دور نہیں ہے اور ہم اس میں کوئی بھی ان لاجیکل بات نہیں دیکھتے. تو یہ تینوں جہت ہمارے لیے قابل قبول ہو سکتی ہیں. اب دعا کے اس جملے کو ساتھ میں مل کر پڑھتے ہیں کیونکہ ہم شرح و ترجمہ دعائے کمیل آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جن کے باعث نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. ایسا گرامی جو مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اس سے
انشاءاللہ یہ جملہ آپ کے لیے واضح ہوگا. آپ اس میں غور و فکر کریں، آپ تأمل کریں، دیکھیں کس جہت سے آپ کو اپنی زندگی میں یہ دعا کا جملہ ریلیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. کیا تینوں جہت آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ کیا صرف ایک جہت میں آپ کے لیے کوئی پیغام ہے؟ کیا دو جہت میں آپ کے لیے کوئی پیغام ہے؟ بہرحال جو شرح تھی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں مقدمے کی صورت میں، کہ 3 طرح سے نعمت تبدیل ہو سکتی ہے. اور ہم پروردگار متعال سے دعا کرتے کہ پروردگارہ تو ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جس کے باعث آہستہ آہستہ نعمتیں برائیوں اور مصیبتوں میں تبدیل ہو جاتی. اچھا یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ دعاؤں کے جملے ہمیں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے، ایسا نہیں کہ اگر کل تک کوئی بہت اچھا کماتا تھا، آج اس کی کمائی خراب ہو گئی، آج اس کے زندگی میں رزق و روزی میں مسائل پیش آ گئے تو ہم کہیں کہ ہاں ضرور اس کے کوئی گناہ ہوں گے کہ جس کی وجہ سے اس کی نعمت تبدیل ہو گئی. یا کسی کی اولاد فرما بردار تھی، اب اگر وہ راہ سے بدر ہو گئی تو ہم کہیں کہ ضرور اس کی گناہوں کی وجہ سے اس کی نعمت تبدیل ہو گئی. نہیں، اس کو خود کو حق ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس بات کو اینالائز کرے، اس بات پر سوچے اور خود نتیجہ نکالے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. بس دوسروں کی زندگی میں عزیزان گرامی ہمیں دیکھ کر ان کرائٹیریا سے فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ بسا اوقات پروردگار متعال کا امتحان ہوتا ہے. اپنے بارے میں منفی نگاہ سے سوچنا عزیزان گرامی حکمت کی نشانی. ہم نے تمام جو دعائیں اہل بیت علیہ السلام کی پڑھی ہیں تو کوئی بھی ان دعاؤں کو دیکھے تو وہ سمجھے کہ اہل بیت علیہ السلام سے کتنے گناہ سرزد ہوا کرتے تھے، نعوذ باللہ، کہ اتنی ان کو توبہ اور استغفار کرنی کی ضرورت پڑتی تھی عزیزان گرامی، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ معصوم تھے. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے پروردگار متعال کے بارگاہ میں، یہ بندگی کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو خطاکار اور گنہگار سمجھتا ہے. تو یہاں پر ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب ہمیں یہ کرائیٹیریاز ملتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ پر ان کرائیٹیریاز کو ایک منفی نظر سے اپلائی کرنا چاہیے اور ہمیں مکمل طور پر اپنے بارے میں ایک سوء ظن سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے بارے میں باعث ہوتے ہیں، ہمیں اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں اپنی تمام برائیاں کسی نہ کسی وجہ سے اچھی نظر آتی ہیں. اگر ہماری کوئی نعمت کسی گناہ کی وجہ سے برائی میں تبدیل ہو گئی تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ ضرور آزمائش ہوگی، ورنہ ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے ایسی. اور دوسرے کے یہاں اگر کوئی نعمت برائی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، یہ آزمائش نہیں ہے، یہ تھوڑی کوئی اتنا بڑا مومن ہے کہ اس کی یہاں پر اتنی آزمائش ہو، بلکہ اس کے لیے تو یہ وہی مصیبت ہے جو دعائے کمیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ نعمتیں برائیوں میں تبدیل ہو گئی. نہیں عزیزان گرامی، یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ اپنے بارے میں سوء ظن سے کام لینا، اپنے اوپر کڑی نگاہ رکھنا اور دوسروں کے معاملے میں حسن ظن سے کام لینا، یہ وہی بات ہے جو کہ انصاف کا بھی تقاضا اور جس کے بارے میں ہمیں تاکید بھی ہوئی ہے اور ہمیں کہا بھی گیا ہے. خوب عزیزان گرامی، اس کے بعد ہم آتے ہیں اس جملے کی طرف دعا کے کہ جس میں ہم پروردگار متعال سے عرض کرتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. پروردگارہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جن کے باعث دعا حبس ہو جاتی ہے، دعا محبوس ہو جاتی ہے، دعا نکلتی نہیں ہے. خوب سوال عزیزان گرامی یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا کہاں پر محبوس ہو جاتی ہے، کہاں سے دعا کو نکلنے کا امکان نہیں ملتا؟ کیا ہمارے ضمیر سے یہ دعا نہیں نکل پاتی، یا کیا یہ دعا ضمیر سے تو نکلتی ہے لیکن پروردگار متعال کی خدمت میں نہیں پہنچ پاتی؟ یہ 2 زاویے ہیں اس جملے پر غور کرنے کے. عزیزان گرامی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اب وہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں دعا ہی نہیں کر پاتا، یا وہ ان دعاؤں کو پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش ہی نہیں کر پاتا کہ جن دعاؤں کی قبولیت کی اس کو اشد ضرورت ہے. شاید اس کی تفسیر یہ بھی ہو کہ کچھ گناہ انسان کے اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ اب وہ اہل بیت علیہ السلام کی مجرب دعاؤں سے بالکل کنارہ کش ہو جاتا ہے، اسے ان دعاؤں سے کوئی سروکار ہی نہیں رہتا. تو بس ایک جہت دیکھنے کی یہ ہے کہ دعائیں سینے میں حبس ہو جاتی، یعنی انسان ان دعاؤں کو پروردگار متعال سے طلب ہی نہیں کر پاتا کہ جن دعاؤں کی قبولیت کی اسے اشد ضرورت ہے. دوسری جہت دیکھنے کی یہ ہے کہ وہ دعا تو کرتا ہے لیکن یہ دعا پروردگار متعال کے بارگاہ تک نہیں پہنچتی اور پروردگار متعال ان دعاؤں کو سننا نہیں پسند کرتا. آپ دیکھیں کہ کون سی جہت آپ کو زیادہ بہتر لگتی ہے. اور تیسرا اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں سے، قرآنی دعاؤں سے
مکمل طور پر بیگانہ ہوتا ہے اور اسے کوئی ان سے سروکار نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ہم پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، پروردگارہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہمارے اور دعا کے بیچ رشتے میں خلل وارد کرتے ہیں۔ اور وہ خلل جس طرح سے بھی وارد ہو، وہ آپ اپنے زندگی کے تجربے کو رکھیں اور آپ اپنے فہم و شعور سے اس بات کو سوچیں اور نتیجہ گیری کریں۔ اس کے بعد جملہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جن کے باعث میری امید ختم ہو جاتی ہے۔ تمام زندگی میں تیری نعمتیں اور برکتیں اور رحمتیں موجود ہوتی ہیں، تمام میری زندگی میں وہ وسائل موجود ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں کوئی کامیابی حاصل کر سکتا ہوں، میرے زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، لیکن میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہوں، میری امید نا امیدی میں تبدیل ہو جاتی ہے، میرے بینک بیلنس موجود ہوتے ہیں، میرے رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، میرے سر پہ ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے، تو نے مجھے اولاد عطا کی ہوئی ہوتی ہے، میری جاب ہر لحاظ سے میں تیری نعمتوں میں پل رہا ہوتا ہوں، بڑا ہو رہا ہوتا ہوں، لیکن مجھے مایوسی نظر آتی ہے، مجھ پر مایوسی چھا گئی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت پیش کروں گا کہ جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ڈپریشن ہے، دیکھیے ڈپریشن کے میڈیکل ایلیمنٹ کے انکار کا میں قائل نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈپریشن کا کوئی میڈیکل ایلیمنٹ نہیں ہے، نہیں، میڈیکل لحاظ سے انسان ڈپریس ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر انسان جو ڈپریس ہو وہ گنہگار ہے یا خطا کار ہے، لیکن جس طریقے سے ڈائبٹیز یا دوسری بیماریاں خود بخود بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں اچھا خاصا ایلیمنٹ ہمارے لائف سٹائل کا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو فیملی کے لحاظ سے ڈائبٹیز ہونے کی ٹینڈنسی ہے، خوب اس کو ڈائبٹیز تو ہو جائے گی، لیکن اس کے اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے یہ ڈائبٹیز زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ورزش کرتا رہے، اگر وہ فٹ رہے، اگر وہ تمام غذائی لحاظ سے، ڈائٹ کے لحاظ سے اپنے لائف سٹائل کو ایسا بنائے کہ جو ڈائبٹیز سے اس سے بچاتا ہو، تو اب فیملی کی وجہ سے اس کو ڈائبٹیز ضرور آئے گا، لیکن اس کا اثر کم ہوگا، دوائیاں اس کو کم تر لینی پڑے گی۔ لیکن اگر اس نے ان باتوں کا خیال نہیں رکھا تو حتیٰ جو فیملیل ڈائبٹیز ہے اس کا بھی اثر چند گنا زیادہ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ڈپریشن کے آرگینک کازز ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب ہم پروردگار متعال کی سفارش سے، جو میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرنے والا ہوں، جب ہم اس سفارش کو اپنی زندگی میں کام میں نہیں لاتے، جب ہم پروردگار متعال کی بات کو نہیں سنتے، توجہ نہیں دیتے، تو اس ڈپریشن کا اثر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیا فرمایا پروردگار متعال نے قرآن مجید میں؟ سوچیں، غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اعرض عن ذکری، جو بھی میرے یاد سے اپنے منہ کو موڑ لے، جس کے بھی دنوں دن گزر جائیں اس کے بغیر کہ وہ مجھے یاد کرے، میرے کلام کو پڑھے، میری باتوں پہ غور و فکر کرے، جس کے دنوں دن گزر جائیں بغیر اس کے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام پر غور کرے، نورانی کلمات سے فائدہ اٹھائے۔ ومن اعرض عن ذکری، جس نے بھی میرے ذکر سے، میرے یاد سے اپنے منہ کو موڑ لیا اور اس کا سروکار ہی نہ رہا میرے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ معیشتاً ضنکا، تو پس اس کی زندگی میں تنگی اور نا امیدی اور مایوسی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتاً ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما، اور یہ تو کچھ نہیں بلکہ قیامت کے دن یہ مصیبت اس کے ساتھ آئے گی کہ قیامت کے دن ہم اسے اندھا محشور کریں گے۔ نہیں کہ صرف اس کی دنیا تنگ و تاریک تھی، مایوسیوں سے، الجھنوں سے، ڈپریشن سے بھری ہوئی تھی، بلکہ اس کی آخرت بھی تنگ و تاریک ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا پروردگارہ تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا جبکہ میں دنیا میں ہر چیز دیکھ سکتا تھا۔ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اسی طرح کہ جس طرح تمہاری جانب جب ہماری آیات آتی تھی، تمہاری جانب جب ہمارا پیغام آتا تھا، تمہاری جانب جب ہماری گفتگو اور الفاظ آتے تھے تو تم ان سے پوری طرح بیگانہ ہوتے تھے، تم انہیں بھول جاتے تھے۔ فنسیتها وكذلك اليوم تنسى،
اور اسی طرح تمہیں ہم نے آج بھلا دیا اور تمہیں کوئی یاد رکھنے والا نہیں ہے۔ خوب عزیزان گرامی، اب جب ہم عرض کرتے ہیں پروردگار متعال کے بارگاہ میں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، پھر ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، یعنی ہم پروردگار متعال سے کہتے ہیں پروردگارہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کے باعث ہم پر مایوسی اور نا امیدی اور غم اور افسوس چھا جاتا ہے، ہماری زندگی ہمیں بری لگنے لگتی ہے۔ اور پھر جب ہم قرآن مجید میں مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پروردگار متعال نے ایک مہم وجہ مایوسی اور نا امیدی کی اپنے ذکر سے غافل ہونا ہمیں بتایا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی میں بھی یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہم واقعاً پروردگار متعال کی یاد سے نہ تو صرف غافل ہیں بلکہ ہم منہ موڑ چکے ہیں، بلکہ ہم ہجرت کر چکے ہیں، تو ہمیں یہ نتیجہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر مایوسی اور نا امیدی اور غم اور افسوس اور رنجشوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کٹ انسٹرکشنز دیے کہ اگر غفلتیں دور کرنی ہے تو کیا کرنا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، غور کرو، سوچو، اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو محنت کرو، تمہارے لیے تمام وسائل موجود ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک مختصر شرح آپ کی خدمت میں اس جملے کے حوالے سے عرض کی۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی دعا کی طرف، جس میں ہم پروردگار متعال سے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، پروردگارہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کی وجہ سے ہم پر بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ پروردگارہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کی وجہ سے ہم مختلف مصیبتوں کے شکار ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم پروردگار متعال سے ان تمام جملات میں معافی طلب کر رہے ہیں، اور یہ تو وہ گناہ ہے کہ جن کے اثرات کا ہمیں پتہ ہے، تو ہم ان کے اثر کو بیان کرتے ہیں، اور ان کے اثر کو بیان کرنے کے بعد پروردگار متعال سے ان کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اگلا جملہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں بیان ہوتا ہے کہ اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت، تو پروردگارہ تو مجھ پر مہربانی کر، تو مجھ پر رحم فرما، اور تو میرے تمام گناہوں کو، تمام معصیتوں کو، تمام نافرمانیوں کو معاف فرما دے، وَكُلَّ خَطِيئَةٍ أَخْطَأْتُهَا، اور تو میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے کہ جن کو میں نے انجام دیا ہے۔ اور یہ جملات عزیزان گرامی واضح، ان کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں، صرف ان جملات کو صدق دل سے پروردگار متعال کے بارگاہ میں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، مانگنے والے اور بیچنے والے میں کیا فرق ہے۔ ایک مثال ہے، کہتے ہیں منجن بیچنے والے، اور واقعی منجن بیچنے والے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں خود جب بس میں ٹریول کرتا تھا تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے تھے جو کھڑے ہو کر ایک سیلنگ پچ اپنی شروع کر دیا کرتے تھے۔ وہ رٹے رٹائے جملات ہوتے تھے، یہ جو بیچنے والے ہوتے تھے مختلف چیزوں کو، جن کو یہ تکرار کرتے تھے، اور اس کے اندر ان کے کوئی ایموشنز نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو نظر آتا تھا کہ یہ رٹے رٹائے جملات بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ جملات میں کچھ فوائد ہیں جو بیان ہو رہے ہیں۔ مثلا وہ شہد بیچ رہا ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی چیز بیچ رہا ہے، تو اس کے فوائد بیان کر رہا ہے، یہ آپ کو صحت دے گی، آپ کو ڈائبٹیز سے دور رکھے گی، بلڈ پریشر سے دور رکھے گی، یہ بتایا جا رہا ہے ان باتوں کو۔ اسے پتا ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ محتاج ہیں، ان کو ان فوائد کی ضرورت ہے، جس کو اس فائدے سے کوئی غرض ہوگا وہ ضرور میرے پاس آ کے وہ لے لے گا، اور مجھے اس کے اندر کوئی اپنے ایموشنز کو انوالو کرنے کی اور تہ دل سے یہ بات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ ایک پچ اپنی سیلنگ جو ہوتی ہے اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے تو ریکارڈ کر کے لگا دیتے ہیں، اور انہیں کوئی اس سے غرض نہیں ہوتا، اور ان کے بزنس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مانگنے والا عزیزان گرامی اگر یہی کام کرے، آپ سمجھیں کہ اگر کوئی مانگنے والا ریکارڈ کر کے رکھ دے کوئی بات، اللہ کے نام پہ دے دو، رسول کے نام پہ دے دو، تو میں دعا دیتا ہوں مجھے دے دو، اس طریقے سے وہ گفتگو کرے، بالکل اس کے اندر کوئی روح نہ ہو، کوئی اظہار انکساری نہ ہو، کوئی اظہار خشوع نہ ہو، تو عزیزان گرامی کوئی اس کو دے گا؟ کوئی ایسی گفتگو کرنے سے اس کو نوازے گا؟ کوئی اس کو بھیک دے گا؟ عزیزان گرامی بلکہ ان کی کوشش سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کے رحم و کرم کو اپنی طرف جلب کریں۔ وہ تو اپنے ہاتھ پیر توڑوا کے آ جاتے ہیں اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان پر رحم کیا جائے۔ جب ان کی گفتگو ہوتی تو اس گفتگو میں واقعاً ایسا لگتا ہے کہ اگلی سانس ان کی آخری سانس ہے، اور یہ جب گفتگو کر لیں گے تو اس کے بعد اگر ہم نے ان کو پیسے نہ دیے اور ان کو نہ نوازا تو یہ مر جائیں گے۔ عزیزان گرامی، آپ کو پتہ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بھکاری کو پتہ ہے
کہ جن سے میں مانگ رہا ہوں انہیں مجھے نوازنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ میں کچھ کہوں یا نہ کہوں ان کے نوازنے کی ضرورت ان کو میری طرف لے آئے گی۔ انہیں کوئی ضرورت نہیں مجھے پیسے دینے کی، ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، وہ مجھ سے پوری طرح غنی ہے۔ اسی لیے مجھے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے، اپنے اندر خضوع و خشوع و انکساری ہو، ہر اس کوالٹی کو پیدا کرنا ہے کہ جس کے باعث ان کا رحم و کرم میری طرف متوجہ ہو۔ عزیزان گرامی، ہم جب پروردگار متعال کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور اس سے دعا طلب کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، تو کیا ہم کسی بیچنے والے کی طرح پروردگار متعال کے بارگاہ میں جاتے ہیں جو اپنی سیلنگ پچ کو پروردگار متعال کو سنا رہا ہو جب ہم دعا پڑھتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں، ضروری ہے مثال دینا۔ جیسے ہم جب شب قدر کے وقت کسی محفل سے گزر رہے ہوں تو دعا پڑھنے کا انداز کس طرح ہوتا ہے؟ سبحانک لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یا نعم المجیب، یا نعم الطبیب، یا نعم الحسیب، یا نعم ٹھیک ہے، بس ایک فریضہ پورا کرنا ہے، ایک سیلنگ پچ ادا کرنی ہے، اس کے اندر خضوع ہو، خشوع ہو نہ ہو، سمجھ ہو نہ ہو۔ ہم کس کے سامنے عزیزان گرامی دعا کو پیش کر رہے ہیں؟ اس کے سامنے جسے کوئی محتاجی ہے ہمارے دعا کو سننے کے لیے؟ کیا ہم محتاج ہیں اس بات کی کہ وہ ہماری دعا کو سنے، یا وہ محتاج ہے اس بات کی کہ ہماری دعا کی اجابت کرے؟ ہمارا رویہ پروردگار متعال کے سامنے دعا پڑھنے کے وقت، عبادت کرنے کے وقت اس بھکاری کی طرح ہونا چاہیے کہ جو اپنے تمام وجود سے کچھ ایسا کام کرتا ہے کہ دوسروں کے رحم و کرم کو اپنی جانب متوجہ کرے، یا اس بیچنے والے کی طرح ہونا چاہیے کہ جس کو پتا ہے کہ دوسروں کو محتاجی تو ہے، اور اس محتاجی کے باعث میں جیسے بھی گفتگو کروں آ کے مجھ سے لے تو لیں گے، میری چیز تو بک جائے گی۔ ایسا نہیں گرامی، اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب پروردگار متعال کے بارگاہ میں جاتے ہیں، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتا ہے میں غنی ہوں، مجھے تمہاری کس چیز کی ضرورت ہے، تم میرے سامنے فقیر ہو۔ تو لہٰذا ہمارے گفتگو کا انداز، ہماری صحبت کا انداز، ہماری عبادت کا انداز وہ انکساری اور خضوع و خشوع والا انداز ہونا چاہیے کہ جب ہم پروردگار متعال کی بارگاہ میں اس کو پیش کریں تو خود بخود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رحم و کرم ہماری جانب متوجہ ہو، اور ہم اللہ سے اس رابطے کو برقرار کر سکیں کہ جس میں ضرورت صرف اور صرف ہمیں، اور اسے کوئی ہم سے غرض نہیں اور کوئی ہماری اسے محتاجی نہیں ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، جب ان جملات کو پروردگار متعال کے بارگاہ میں ادا کریں، جب دعائے کمیل کو پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعے میں پوری دعائے کمیل کو ختم کر دینا۔ میرے خیال میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ میں نے تو ایک دفعہ بھی پوری دعائے کمیل ختم نہیں کی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ دعائے کمیل اتنی سنگین دعا ہے، اتنی اس دعا میں گہرائی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک ہی دفعہ میں اس کو ختم کرے؟ بلکہ جب وہ سوچے گا، تأمل کرے گا، تو اتنا وقت گزر جائے گا کہ باقی دعا پڑھنے کا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں رہے گا۔ اگلے ہفتے پھر باقی کو پڑھے، تلاوت کرے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ دعاؤں کی محفل ختم ہو جانی چاہیے، لیکن ہماری پرائیویٹ لائف میں بھی جب دعا شامل ہو تو کم سے کم اس میں تو ہم دعا کو اس طرح برقرار رکھیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ کچھ عرائض تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ میں ایک طالب علم ہوں، جو میں صحیح سمجھتا ہوں، جس چیز کو اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امید ہے کہ پروردگار متعال ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اپنی بندگی کے توفیق سے نوازے۔ پروردگار ہمارے نسل اندر نسل اہل بیت علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے خادموں میں سے قرار دے۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ ہم اپنے گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔